اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ایک سال نہ بیٹھے، مجبوری ہو گئی۔ جب آنے والا سال آیا تو 20 دن اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ ہمیشہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ جب ایک سال نہ بیٹھے، مجبوری ہو گئی، تو آئندہ سال 20 دن اعتکاف میں بیٹھ گئے، تاکہ گزشتہ سال جو 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے اس کا بدل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو ہر سال اعتکاف میں بیٹھے۔ جب دوسرے سال 20 دن ہوا تو گویا پہلے سال کا بھی اعتکاف شمار ہو گیا۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے الحمدللہ ابھی سعودی عرب میں حرم شریف معتکفین سے بھر جاتی ہے۔ مکۃ المکرمہ، مسجد حرام، بیت اللہ شریف کی مسجد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی، مدینہ شریف کی مسجد میں بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ حضور جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے وہی مسجد ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں اتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جو جگہ نہیں ہوتی۔ حکومت پھر ان کو کارڈ دیتی ہے کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کارڈ سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ پھر کوئی بار میدان میں بیٹھتا ہے، جگہ ملے نہ ملے، بس اتنا شکر ہے کہ ان کو بھگاتے نہیں، نکالتے نہیں۔ جن کو کارڈ ملتا ہے تو پھر ان کی مکمل نگرانی کرتے ہیں، بستر دینا، کھانے کی سہولت دینا، تمام تر سہولتیں ان کو ملتی ہیں۔ چند سال تو ان کو چارپائیاں بھی ملتی تھیں، اوپر چھت پر چارپائی نما چیزیں ملتی تھیں، تاکہ ہر معتکف اپنے کمرے میں علیحدہ بیٹھے۔ جتنا معتکفین کی خدمت کریں گے ان کے لیے اجر ہے۔ باقی اس سال تو پریشانیاں ہیں، لوگوں کو اجازت نہیں ملتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اجازت مل رہی ہے۔ باہر بھی دیگر ممالک میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو بڑی مسجدیں ہیں بہت لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ مسنون عمل ہے، محبوب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، بہت اچھی نیکی ہے، بہترین عمل صالح ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میں نے نظر کی تھی، باز کیا تھا کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ میں نے باز کی تھی، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے پھر میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔
کام کا اگر نام نہ لے ویسے بھی یا اللہ میں باس کرتا ہوں کہ تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں ایک رات کے اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ حضور پھر میں اب تک بیٹھ نہیں سکا، مسلمان ہوا، اب جو حکم ہو، میں نے نظر تو کی تھی، باس کی تھی، اب جو فرمان ہو میں اعتکاف میں بیٹھوں نہ بیٹھوں۔ حضور نے جواب دیا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، آپ نے باس کی اس کو پورا کرو، آپ نے جو باس کی ہے اس کو پورا کرو۔ یہ اچھا کام ہے، آپ نے ایک اچھے کام کی باس کی ہے تو اچھی بات ہے۔ اس حدیث میں ہے ایک رات کا ذکر ہے۔ ویسے شرعی طریقے میں اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، وہ دن رات ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے میں ایک رات اعتکاف میں بیٹھوں گا تو مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہوگا، رات بھی اور دن بھی اور روزہ بھی ہو، کیونکہ نظر والا اعتکاف واجب ہے، اور واجب اعتکاف معتبر اعتکاف ہے، کامل اعتکاف ہے، تو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ جس طرح مسجد ضروری ہے تو اسی طرح روزہ بھی ضروری ہے۔ روزہ کی حالت میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تو پھر یہ اعتکاف کامل ہوگا۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو پھر ہوگا مستحب نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے پھر روزہ بھی شرط نہیں اور دن رات بھی شرط نہیں۔ 1 گھنٹہ مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کرے، اس کو ثواب ملے گا، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہے۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ نہیں اعتکاف نہ کرو، کیا ہوا، نہیں اوف نظرک، اعتکاف میں بیٹھو۔ ایک رات کا ارادہ ہے تو سبحان اللہ، یہ بھی بہتر چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے سب گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، ایسے آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، عجیب و غریب گناہ ہوتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ گئے اعتکاف میں، زبان کو محفوظ رکھ لیا، آنکھوں کو محفوظ کیا، ہاتھوں کو، پاؤں کو، شرمگاہ کو، سب گناہوں سے اپنے آپ کو روکا رکھا، تو کیسی بہترین عبادت ہے۔ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، رواہ ابن ماجہ۔ باہر ہوتا تو نیکیاں کرتا، آپ کہیں گے گناہوں سے تو بچ گیا، اب نیکی تو نہیں کر سکتا۔ باہر ہوتا تو نماز جنازہ میں شریک ہوتا، کسی بیمار کی بیماری پوچھتا، کسی پریشان حال کی مدد کرتا، تو نیکی تو بہت ہیں، ان لوگ نیکیوں سے تو محروم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو سب نیکوں کا ثواب ملے گا۔ یوں سمجھو نماز جنازہ میں اس نے شرکت کی، بیمار پرسی کی، ضرورت مند آدمیوں کی خدمت کی، چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اللہ کے حوالے ہے، اس کی وجہ سے ظاہر میں مجبور ہے، تو اس کو ثواب پورا ملے گا، تمام نیکیوں کو سمیٹنے والا ہوگا، سب گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ تو یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو قبول فرمائے، قبول کرے تو سبحان اللہ۔ اگر قبول نہ کیا، آدمی شریر ہے، مسجد میں بیٹھ کر پھر بھی غلط کام، اپنے کونے میں چھپ کر موبائل میں غلط چیزیں دیکھے، تو پھر یہ تو ظالم ہوا، عالم نہ ہوا، ظالم ہوا۔ تو مسجد میں بیٹھا لیکن پھر بھی گناہ کے کام، شیطانی کام، نفسانی کام، پھر تیرا کیا کام مسجد میں بیٹھنے کا؟ پھر تو باہر گھر میں اچھا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہے پھر بھی وہی تماشا کر رہا ہے مسجد کے اندر۔ اللہ عز و جل ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عنایت کرے اور اس کی برکتوں سے بہرہ ور فرمائے۔